السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہماری سورۃ البقرہ مکمل ہو چکی ہے، تو یہ سورۃ آل عمران ہے۔ سورۃ البقرہ کی ہم نے وجہ تسمیہ پڑھی تھی کہ اس کو سورۃ البقرہ کیوں کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے سورۃ آل عمران کی بھی وجہ تسمیہ ہے، انشاءاللہ کل پرسوں ہم پڑھیں گے۔ تو ابھی ہم پڑھتے ہیں اس کا ترجمہ تفسیر کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ آل عمران مدنی ہے۔ سورۃ آل عمران مدنی ہے۔ مدنی صورتیں ان کو کہا جاتا ہے جو مدینہ میں یا مدینہ کے مضافات میں نازل ہوئی ہیں، اور جو مکہ یا مکہ کے مضافات میں نازل ہوئی ہیں تو وہ مکی کہلاتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مئتا آیہ، مئتا 100 کو بولتے ہیں، مئتا آیہ 200 آیات ہیں، وعشرون رکوعہ اور اس کے 20 رکوع ہیں، ٹھیک ہے۔ پچھلی جو صورت آپ نے پڑھی تھی اس کی 286 آیات، جبکہ ابن سیرین کی تفسیر کے مطابق 287 آیات تھیں۔ اس صورت کی 200 آیات ہیں اور 20 رکوع ہیں، اور پچھلی صورت کے 40 رکوع تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آگے الف لام میم، اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ہم الف لام میم کو 3 طریقوں سے پڑھ سکتے ہیں۔ ایک ہم پڑھیں گے، اور تینوں صورتیں پڑھنا جائز ہیں کہ ہم ایک تو میم پر وقف کریں اور سانس لیں، پھر سانس لینے کے بعد ہم اگلی والا جو آیت ہے وہ پڑھیں، ٹھیک ہے۔ الف لام میم، میم پہ مد ہے، الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ دوسرا طریقہ ہے کہ ہم میم کو اللہ کے ساتھ ملا کر پڑھیں اور ساتھ میم پہ مد کریں، ٹھیک۔ الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اور تیسرا کہ ہم میم پہ مد نہ کریں اور ہم آگے ملا کر پڑھیں، ٹھیک ہے۔ اور جو دوسرا طریقہ ہے وہ زیادہ بہتر ہے، ٹھیک ہے، یعنی الف لام میم اللہ لا پڑھنا، اور تیسرے صورت میں پڑھیں گے ایسا ہی، لیکن میم پر مد نہیں کریں گے۔ الف لام میم کی ہم تفسیر پہلے پڑھ چکے ہیں کہ یہ حروف مقطعات ہے، اور مقطعات کن حروف کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو آپ آسانی سے، یہ بھی قطع سے لفظ مقطعات نکلا ہے، ٹکڑے ٹکڑے کی ہوئی ہے، تو ایک معنی آپ نے پڑھا تھا کہ یہ علیحدہ علیحدہ ہیں، جیسے الف علیحدہ لفظ، لام علیحدہ لفظ، میم علیحدہ لفظ، تو علیحدہ علیحدہ لکھے ہوئے ہوتے ہیں، جب پڑھتے ہیں تو پڑھے جاتے ہیں، اس لیے ان کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ اس کے معنی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان راز ہیں، ٹھیک ہے۔ تو لیکن علماء نے بہت سی تفاسیر کی ہیں، وہ آپ کو پڑھا دی ہیں۔ آگے اللہ لا الہ الا ہوا، اللہ نہیں ہے معبود، الا مگر، ہوا وہ، الحی زندہ ہے، القیوم سنبھالی ہوئی ہے۔ اللہ، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زندہ سنبھالی ہوئی ہے یا سب کا تھامنے والا ہے۔ اس کی بھی ہم تفسیر پڑھ چکے ہیں۔ الحی القیوم یہ اسم اعظم ہے، اور ہم نے آیت الکرسی کے اندر اس کی فضیلت پڑھ لی ہے۔ آگے نزل علیک الکتاب، کہ نازل کیا آپ پر، الکتاب کتاب کو، بالحق حق کے ساتھ، مصدقاً تصدیق کرنے والی ہے، لما جو کہ بین یدیہ سامنے والی یا آگے کتابوں کی، پہلی کتابوں کی، وانزل اور نازل کیا، التوراۃ تورات کو، والانجیل اور انجیل کو۔ نزل علیک الکتاب بالحق، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حق کے ساتھ کتاب نازل کی ہے، مصدقا لما بین یدیہ جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، بین یدیہ اپنے سے پہلے کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، وانزل التوراۃ والانجیل تورات اور انجیل کو نازل کیا ہے۔ من قبل میں سے، قبل پہلے، ہدن ہدایت ہے، للناس لوگوں کے لیے، وانزل اور نازل کیا، الفرقان فرقان کو، اس کتاب سے پہلے لوگوں کے لیے ہدایت ہے، ٹھیک ہے۔ اس کتاب سے پہلے لوگوں کے لیے ہدایت،
وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ اور فیصلے اتارے ہیں فرق کرنے والے، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والے وہ کتاب اتاری ہے، فیصلے اتارے ہیں۔ اب فرقان کسے کہا جاتا ہے اس کے ہم مزید انشاءاللہ تفصیل پڑھتے ہیں۔ ان الذین بے شک وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا بآیات اللہ اللہ کی آیات کا، لہم ان کے لیے عذاب عذاب ہے، شدید سخت۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کا کفر کیا ان کے لیے سخت عذاب ہے، واللہ اور اللہ تعالیٰ عزیز زبردست، ذو انتقام انتقام والا ہے، بدلہ لینے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ زبردست انتقام لینے والا ہے۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ لا یخفی نہیں ہے مخفی، نہیں ہے پوشیدہ، علیہ اس پر شیئن کچھ بھی، فی الارض زمین میں، ولا فی السماء اور نہ ہی آسمان میں۔ بے شک اللہ تعالیٰ اس پر آسمان اور زمین میں کچھ بھی، زمین اور آسمان میں کچھ بھی مخفی نہیں ہے، کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے، کچھ بھی پوشیدہ نہیں ہے۔ هو الذی وہی ذات ہے، یصورکم جو تمہاری تصویریں بناتا ہے، جو ہمارے شکل بناتا ہے، جو تمہاری صورتیں بناتا ہے، فی الارحام ماں کے پیٹ میں، کیف یشاء جیسے چاہتا ہے۔ وہی ذات ہے جو تمہارے ماں کے پیٹ میں صورتیں بناتا ہے جیسے چاہتا ہے۔ لا الہ نہیں ہے معبود الا هو العزیز الحکیم مگر وہی غالب حکمت والا ہے۔ وہی ذات ہے جو تمہاری ماں کے پیٹ میں تصویر بناتا ہے، صورتیں بناتا ہے، نہیں ہے معبود مگر وہی غالب حکمت والا ہے۔ اب ان کی تفسیر سب سے پہلے پڑھ لیتے ہیں، اور سب سے پہلے یہ وجہ جانیں گے کہ یہ صورت مدنی ہے اور اس کی جو شروع کی تقریباً 80 آیات ہیں، ٹھیک ہے، ٹوٹل تو 200 آیات ہیں نا، تو جس میں 80 آیات ہیں وہ نجران کے عیسائیوں کے ایک جو ایلچی آئے تھے ان کے بارے میں نازل ہوئی تھیں۔ یہ جو ایلچی تھے یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس 9 ہجری کے اندر آئے تھے، ٹھیک ہے، 9 ہجری میں آئے تھے، ان کے بارے میں یہ آیات نازل ہوئی تھیں۔ یہاں ایک بتا دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے، صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جا سکتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی جو توحید ہے اس کے لیے عقلی دلیل دے دی گئی ہے کہ وہ زندہ ہے اور سب چیزوں کو قائم رکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، ہمیشہ سے ہے، ہر چیز کو قائم رکھی ہوئی ہے، اور اس نے کتاب نازل کی ہے حق کے ساتھ جو کہ پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، یعنی قرآن پاک نازل کیا ہے جو اس سے پہلی کتابیں تورات اور انجیل وغیرہ کی تصدیق کرتی ہے۔ اور جو تورات اور انجیل ہیں صرف یہی حق، یعنی جو قرآن پاک ہے وہ صرف توحید بیان نہیں کرتا ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صرف خصوصیت نہیں ہے، بلکہ جو اس سے پہلے تھے، اس سے پہلے کتابیں تھیں، تورات اور انجیل تھیں، ان سب کا بھی یہی تھا، ان کا بھی یہی دعوت تھی کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، یعنی 1,24,000 کم و بیش جتنے بھی انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام ہیں سب نے اس چیز کی دعوت دی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ یعنی سب سے پہلے حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام ہے، تو حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد جو حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی اولاد ہے، پھر حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام ہیں، پھر کافی سالوں بعد حضرت جو اسحاق علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، پھر حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام، بیچ میں کتنے ہی انبیاء آئے ہیں، سب نبیوں نے یہی دعوت دی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اور پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام آخری نبی جب بن کر آئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک نازل ہوئے ہے، تو ان کی بھی یہی دعوت ہے کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ من قبل ھدی للناس، کہ اور اس کتاب سے پہلے لوگوں کے لیے ہدایت اور معجزے اتارے ہیں، فرقان نازل کیے ہیں۔ فرقان کسے کہا جاتا ہے؟ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت ربیع بن انس کا بیان ہے، وہ فرماتے ہیں کہ فرقان سے مراد قرآن پاک ہے، ٹھیک ہے، فرقان سے مراد قرآن پاک ہے۔ آگے فرما دیا گیا ہے کہ جو کافر لوگ ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ پھر آگے کہ اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز بھی، یعنی آسمان اور زمین میں ذرے ذرے میں کچھ بھی ہے، وہ چیز کچھ بھی مخفی نہیں ہے، سب چیز اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جو علم محیط ہے اس کے بارے میں، ازلی علم کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے وہ ہر چیز پر محیط ہے، ہر چیز کو گھیرے ہوئی ہے۔
आगे फिर अल्लाह ताला की सिफ़त बयान की है कि वही ज़ात है जो माँ के पेट में जैसे चाहता है तस्वीर बनाता है। माँ के पेट के अंदर ही बच्चे का नसीब लिख दिया जाता है, अच्छा होगा बुरा होगा। इसके अलावा मुख्तलिफ़ सूरतों में बनाता है, मुख्तलिफ़ तस्वीरें बनाता है कि कोई दूसरा इंसान ताकि शुबा भी ना कर सके। इसके अलावा इस आयत को यहाँ लाने की वजह क्या है? एक वजह ये भी हो सकती है, ये वजह है कि ये अल्लाह ताला की सिफ़ात बयान करके जो ये ईसाई आए थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास नसारा आए थे, तो वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब अल्लाह ताला का खुदा मानते हैं और यानी अल्लाह ताला मानते हैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को, तो उनकी इस अक़ीदे की ख़िलाफ़ कहा जा रहा है और उनकी तरदीद की जा रही है उनके अक़ीदे की कि क्योंकि उनका क्या अक़ीदा था? उनका अक़ीदा था ना कि अल्लाह ताला हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं जिस तरह हर बच्चा माँ के पेट से पैदा होता है, माँ के पेट में पैदा किया है मैंने, इसी तरीके से हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी मैंने पैदा किया है, तो वो तुम्हारे खुदा कैसे हो सकते हैं? हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी तो अल्लाह ताला की इबादत करने वाले थे। ठीक है, उनकी तरदीद के लिए यह आयत यहाँ पर बयान की गई है। आगे हुवल्लज़ी वही ज़ात है आनज़ला नाज़िल किया अलैकल किताब आप पर किताब को मिन्हु इसमें आयातुन आयात हैं मुहकमातुन मुहकम पुख्ता। वही ज़ात है जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किताब को नाजिल किया, इसमें बाज़ आयात मुहकम हैं पुख्ता हैं। हुन्न उम्मुल किताब वो किताब की असल हैं। व औखरू और दूसरी मुतशाबिहातुन मुतशाबे हैं और दूसरी आयात मुतशाबे हैं। फ़अम्मल्लज़ीना पस बहरहाल वो लोग फ़ी क़ुलूबिहिम जिनके दिलों में ज़ैउन कजी है फ़यत्तबिऊन पस वो तलाश करते हैं फ़यत्तबिऊन फ़यब्तगून नहीं है फ़यत्तबिऊन पस वो पैरवी करते हैं इत्तिबा करते हैं मा तशाबह मिन्हु इब्तिग़ाअल फ़ितना जो कि मुतशाबिहात हैं मिन्हु इब्तिग़ाअल फ़ितना इसे गुमराही तलाश करने की गर्ज़ से गुमराही तलाश करने की गर्ज़ से फ़ितना तलाश करने की गर्ज़ से वब्तिग़ाअ तअवीली और इसका इनका मतलब तलाश करने की गर्ज़ से वमा यअलमु और नहीं जानता तअवीलहु इसका मतलब इल्लल्लाह सिवाय अल्लाह के और इसका मतलब सिवाय अल्लाह के कोई नहीं जानता है। इन आयात का मतलब यानी जो मुतशाबे आयात हैं इनका मतलब सिवाय अल्लाह के कोई नहीं जानता। आगे ये साथ देख लें वक्फ़े मंजिल है तो यहाँ पे वब्तिग़ाअ तअवीली और आगे वक्फ़े ये पहले वक्फ़ नबिश है फिर वक्फ़े मंजिल है और वक्फ़े लाजिम भी है। ठीक है, मीम भी साथ लिखा हुआ है। वरासिखून फ़िल इल्मी और पुख्ता इल्म में। ठीक है, वरासिखून और मज़बूत फ़िल इल्म और इल्म में मज़बूत लोग इल्म में पुख्ता लोग यक़ूलून वो कहते हैं आमन्ना हम ईमान लाए बिही इस पर कुल्लुन सब के सब मिन इंद रब्बिना हमारे रब की तरफ से है। वो कहते हैं कि हम इस पर ईमान लाए और सब के सब हमारे रब की तरफ से है। वमा यज़क्करु और नहीं नसीहत पकड़ते इल्ला मगर उलुल अलबाब अकल वाले और सिवाय अक्लमंदों के और कोई नसीहत नहीं पकड़ता। मिन्हु आयातुम मुहकमात इसमें जो बाज़ आयात हैं। ठीक है, मिन्हु जो ज़मीर है ये इस कुरान पाक की तरफ राजे है। ठीक है, यानी कुरान पाक का जो एक हिस्सा है उसके अंदर मुहकम आयात हैं और जो इमाम मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह हैं वो फरमाते हैं कि मुहकम आयात से मुराद हलाल और हराम हैं, यानी जिन आयात में हलाल और हराम है वो आयात मुहकम हैं और जो दूसरी आयात हैं मुतशाबिहात और दूसरी आयात मुतशाबिहात हैं। और इमाम मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह युसद्दिक़ु बाज़हा यानी मुतशाबिहात की जो तफसीर में इमाम मुजाहिद फरमाते हैं वो कहते हैं कि जो बाज़ आयात की तस्दीक है वो बाज़ आयात करती हैं। जैसे अल्लाह ताला का फरमान है ना कि वमा युज़िल्लु बिही इल्लल फ़ासिकीन, पहले पारे के अंदर आप पढ़ चुके हैं तीसरे रुकू के अंदर कि अल्लाह ताला इस मिसल से गुमराह नहीं करते हैं मगर इस मिसाल से सिर्फ बदकारों को फासिक लोगों को ही गुमराह करते हैं। और फिर दूसरी जगह पे अल्लाह ताला का इरशाद है कि वयजअलु रिज्स अलल्लज़ीना ला याक़िलून, यानी अल्लाह ताला उन काफरों पर यानी कुफर की गंदगी उन पर डालते हैं जो सोचते नहीं हैं, जो अकल नहीं रखते हैं। ठीक है, वयजअलु रिज्स और गंदगी डालते हैं उन लोगों पर जो अकल नहीं रखते हैं। तो इसके अंदर पहली आयत ये जो दूसरी आयत है ये पहली आयत की तस्दीक कर रही है। आगे ज़ैउन का माना कजी शक,
ٹھیک ہے، زیّن کا مطلب ہے کجی اور فتنہ کا مطلب ہے متشابہات، یعنی فتنے سے مراد متشابہات ہیں، یعنی فتنہ تلاش کرنے کے لیے، متشابہات کے معنی تلاش کرنے کے لیے وہ کرتے ہیں۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جب آپ ایسے لوگوں کو دیکھیں، یعنی حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب آپ ایسے لوگوں کو دیکھیں جو متشابہات کی تفتیش میں پڑ رہے ہیں، تفتیش میں لگی ہوئی ہیں، تو آپ ان سے دور رہیں، ان سے دور بھاگیں، کیونکہ یہ وہی لوگ ہیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی اسی آیت میں ذکر کیا ہے، ٹھیک ہے، وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ، ٹھیک ہے، فتنے کو تلاش کرنے کے لیے۔ اور ایک دوسری حدیث کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ مجھے اپنی امت پر 3 باتوں کا خوف ہے، ٹھیک ہے۔ ایک یہ ہے کہ ان کو مال بہت زیادہ مل جائے گا، جس کی وجہ سے وہ حسد وغیرہ کرنے لگ جائیں گے اور آپس میں خون بہانا شروع ہو جائیں گے۔ دوسرا کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ان کے سامنے کھل جائے، یعنی ترجمے کے ذریعے ہی ہر عام انسان جاہل بھی اس کو سمجھنے کا مدعی بن جائے، اس کا دعویٰ کرنے لگ جائے، اور اس میں جو باتیں سمجھنے کی نہیں ہیں، جو متشابہات آیات ہیں، ان کے معنی کو سمجھنے کی کوشش کرنے لگ جائے، حالانکہ ان کا مطلب صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ اور تیسری یہ کہ ان کا علم بڑھ جائے تو اسے ضائع کر دیں، یعنی ان کو علم بڑھانے کی جستجو ہی نہ ہو، علم بڑھانے کی جستجو وہ چھوڑ دیں۔ اور پھر ایک بار بتا دوں کہ جو محکم آیات ہیں ان کو کہا جاتا ہے جن کی مراد ایسے شخص پر بالکل بھی ظاہر اور واضح ہو جو قواعد عربیہ جانتے ہیں، عربی کے قواعد جانتا ہے، ان کو اچھی طریقے سے جاننے والا ہو، تو وہ ان کی یعنی مطلب مفہوم وغیرہ سمجھ سکتا ہے۔ اور متشابہات جو آیات ہیں وہ ایسا انسان جو عربی پر مہارت رکھتا بھی ہے، وہ ایسے معنی کی تفسیر نہیں سمجھ سکتا ہے، نہیں جان سکتا ہے، اس پر ان کی تفسیر ظاہر نہیں ہو سکتی ہے، تو ایسی آیات متشابہات کہا جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پہلی جو آیات ہیں محکم آیات، جن کے معنی ایک قواعد عربیہ پر مہارت رکھنے والا انسان سمجھ سکتا ہے، ان آیات کو ام الکتاب کہا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو دوسری آیات ہیں جن کا معنی متعین نہیں ہے، مبہم ہی ہے، ٹھیک ہے، تو ان کی ہم نے اختلاف میں نہیں پڑھنا ہے، ان کی تفتیش میں ہم نے نہیں پڑھنا ہے۔ آگے فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ، اور یہ جو شروع کی جو بھی آیات ہیں، ایک واقعہ تو ان کا بتا دیے ہے کہ نجران کے کچھ نصرانی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مذہب کے بارے میں ان سے گفتگو ہوئی تھی، اور گفتگو کے اندر ایک جو عقیدہ تثلیث ہے اس پر بھی بات ہوئی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی توحید کو ثابت کیا، اور وہ دراصل حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ مانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سمجھے اختلاف کرتے رہے ہیں، بحث ہوتی رہی ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کا جو عقیدہ تثلیث ہے، 3 کا جو عقیدہ ہے، اس کا انکار، انشاءاللہ ہم عقیدہ تثلیث کے بارے میں آگے پڑھیں گے۔ تو عقیدہ تثلیث کا جو اللہ تعالیٰ نے انکار یا باطل ہونا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہی نازل کر دیا ہے، یہ شروع کی آیات، ٹھیک ہے، پہلے بھی بتا چکی ہوں، تقریباً 83 آیات اس بارے میں نازل ہوئی ہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ، یہ آیات ان آیات کے بارے میں ہیں کہ یہ لوگ جو تلاش کرتے ہیں کجی، یہ خوارج لوگ ہیں۔ ان کا شروعات دراصل ایسی ہوئی ہے کہ حنین کی جب مال غنیمت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لائے گئے ہیں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مال غنیمت تقسیم کر دیے ہیں۔ تو ایک آدمی تھا ذوالخویسرہ، ٹھیک ہے، ذوالخوی خا کے ساتھ آئے گا، صاد کے ساتھ آئے گا، ذوالخویسرہ، تو وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اور یہ کچھ جو قبیلہ تھا ان کا کہنا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل و انصاف کے ساتھ مال غنیمت کو تقسیم نہیں کیا ہے۔ تو ذوالخویسرہ جو ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہنے لگا کہ آپ نے جو مال غنیمت تقسیم کی ہے وہ انصاف کے ساتھ تقسیم نہیں کیا ہے،
आप वसल्लम पर एतराज़ करने लगा तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि अल्लाह के रसूल मुझे हुक्म दीजिए मैं इस शख्स को कत्ल कर डालूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, इसको कत्ल मत करो, इसकी जिन से एक ऐसी कौम निकलेगी कि तुम अपनी नमाज़ों को उनकी नमाज़ों से और उनकी कुरान ख़वानी को अपनी कुरान ख़वानी के मुकाबले में हक़ीर समझोगे। वो दीन से इस तरह निकल जाएंगे जिस तरह तीर शिकार से निकल जाता है। तुम जहाँ भी इन लोगों को पाओ उन्हें कत्ल कर देना और कत्ल करने से बड़ा सवाब होगा। फिर हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का जब दौर खिलाफत आया है तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर खिलाफत के अंदर इनका जो ख़वारिज हैं इनका ज़ुहूर हुआ है और आप रज़ी अल्लाह अन्हु ने नहरवान में इनको कत्ल किया है। ये नहरवान की जंग बड़ी मशहूर है, नहरवान में आपने इनको कत्ल किया है। फिर इन जो भी ये थे ख़वारिज थे इनके अंदर फूट पड़ गई। फिर इनके अंदर बाद में बहुत से मुख्तलिफ़ फ़िरके बन गए हैं। फिर इनके अंदर नई नई बिदअतें निकाली जाने लगी हैं और ये हिदायत से दूर हो गए हैं। और फिर इन्हीं में से कदरिया निकले हैं, फिर मुअतज़िला निकले हैं, जहमिया निकले हैं, बहुत से ऐसे बन गए हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पेशनगोई थी कि मेरी उम्मत के 73 फ़िरके होंगे और एक फ़िरका जन्नत में जाएगा। ठीक है, अहले सुन्नत वल जमात जो मेरे और मेरे अस्हाब की तरीके पर चलने वाला होगा और इसके अलावा सब जहन्नम में जाएंगे। तो उस वक़्त आप वसल्लम की ये पेशनगोई पूरी हुई है। और आगे है कि वरासिखून फ़िल इल्म, रासिखून फ़िल इल्म से मुराद इसके अंदर भी उलमा के मुख्तलिफ़ अक़वाल हैं। जो राजी कौल ये है कि इनसे मुराद अहले सुन्नत वल जमात हैं जो कुरान और सुन्नत की इसी ताबीर और तशरीह को समझते हैं जो सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन, सलफ़ सालिफ़ीन और जो इजमाए उम्मत से साबित है। ठीक है, ऐसी यानी जो आयत मुहकम है उन्हीं को मतलब समझते हैं। इसके अलावा जो मुतशाबिहात आयात हैं उनकी गौर व फ़िक्र में नहीं पढ़ते हैं और वो कहते हैं यानी अपने आप को अपनी कोताह नज़र में और अपनी जो भी कसूर इल्म है, कम इल्मी है, उसका वो एतराफ़ करते हैं और इस एतराफ़ को अल्लाह ताला के यहाँ सुपुर्द कर देते हैं। वो जो अल्लाह ताला ने उनको इल्म दिया है, कमाल इल्म दिया है, उस पर तकब्बुर नहीं करते हैं, गुरूर नहीं करते हैं, बल्कि हमेशा अल्लाह ताला के सामने आजिज़ी करते रहते हैं, अल्लाह ताला से इस्तिक़ामत की दुआएं करते रहते हैं और मज़ीद फ़ज़ल और इनायत मांगते रहते हैं। ठीक है, और उनकी ये जो नफ्स हैं वो ये बात बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, वो ख़ुद ये बात बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं कि वो मुतशाबिहात आयात के पीछे पड़ जाएँ या मुतशाबिहात आयात को छोड़ दें, बल्कि वो जो मुहकम और मुतशाबिहात दोनों किस्म की आयत हैं उन पर ईमान लाते हैं, उन दोनों आयत को मुस्तहकम और हक़ समझते हैं। ठीक है, आगे फिर दुआ की गई है रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना, रब्बना ए हमारे रब, ला ना तुज़िग़ तू फिर ना क़ुलूबना हमारे दिलों को, बाद इज़ जब हदैतना तूने हमें हिदायत दी, वहब लना और अता कर हमारे लिए, मिन लदुनका अपने पास से, रहमतन रहमत। ए हमारे रब तू हमारे दिलों को ना फेरना इसके बाद जबकि तूने हमें हिदायत दी है और तुम हमें अपने पास से हिदायत अता फरमा दे, अपने पास से रहमतन रहमत अता फरमा दे। इन्नका अंतल वहाब बेशक तू अता करने वाला है। रब्बना ए हमारे रब, इन्नका बेशक आप जामिउ जमा करने वाले हैं, इकट्ठा करने वाले हैं, अन्नासी लोगों को, लियौमिन दिन के लिए, ला रैब फीह जिसमें कोई शक नहीं है। ए हमारे रब तू जमा करने वाला है लोगों को एक दिन में जिसमें कोई शक नहीं है, क़यामत का दिन, महशर का दिन। इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला ला युखलिफुल मियाद अपने वादे की खिलाफ वर्जी नहीं करता है। यानी जो पहली आयत है रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना, इसके अंदर हिदायत और जलालत के बारे में बता दिया गया है, गुमराही के बारे में बता दिया गया है कि ये दोनों चीज़ें अल्लाह ही की तरफ से हैं और अल्लाह ताला जिसको चाहते हैं हिदायत करते हैं और जिसको चाहते हैं गुमराह कर देते हैं, जिसके दिल को चाहते हैं हिदायत की तरफ रहनुमाई कर देते हैं, दिल को हिदायत की तरफ डाल देते हैं। इसके बारे में हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा की रिवायत है, नहीं हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह अन्हा का बयान है और कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्होंने सवाल किया था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। ठीक है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कोई दिल ऐसा नहीं है जो अल्लाह ताला की उंगलियों में से दो उंगलियों के दरमियान ना हो, दो उंगलियों में ना के दरमियान ना हो।
وہ جب تک چاہتے ہیں اس کو حق پر قائم رکھتے ہیں اور جب چاہتے ہیں اس کو حق سے پھیر دیتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے۔ اس لیے جو لوگ دین پر قائم رہنا چاہتے ہیں، دین پر قائم رہنے کی فکر کرتے ہیں، وہ ہمیشہ اپنے آپ کے لیے استقامت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہمیشہ استقامت کی دعا مانگا کرتے تھے اور کیا کیا کرتے تھے کہ اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، ٹھیک ہے، یہ دعا آپ لوگ بھی یاد کر لیں، اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، یعنی اے دلوں کے پھیرنے والے ہمارے دلوں کو اپنے دین پر قائم رکھ لے۔ اور دوسری روایت کے اندر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو یہ دعا ضرور پڑھتے تھے کہ لا الہ الا انت سبحانک استغفرک لذنبی واسألک الرحمہ اللہم زدنی علما ولا تزغ قلبی بعد اذ ہدیتنی وہب لنی من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، ٹھیک ہے۔ تو آپ زیادہ سے زیادہ یہ دعا ربنا لا تزغ قلوبنا اس کو اپنی نمازوں اپنی دعاؤں کے اندر شامل کر لیں، ربنا انک جامع الناس، ٹھیک ہے۔ تو اگر کوئی تفسیر نہیں سمجھ آئی ہوئی یا غلطی بیچ میں ہو گئی ہوئی تو دوبارہ پوچھ لیجئے گا، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔